ایک ایک گاؤں میں انہوں نے 3 دفعہ کام کروائے ہیں اور گٹر جو ہیں اوپر لے ہیں، کروڑوں روپے جو خرچ ہو گئے ہیں اور یہ پیسے سارے خود کھاتے ہیں اور ان کے ٹوٹ کھاتے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ سیاست کر رہے ہیں لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، غلام ابن غلام ہیں اور ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ جو وفاقی گورنمنٹ جاتی ہے ادھر یہ لوگ جو ہیں پھر جاتے ہیں۔ یہی ہمیشہ بکتے رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ اگر صرف گلیاں اور سڑکیں بنانی تھی تو انگریزوں نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں اور پروگرام سیاسی رنگ ہے، کمانڈر الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، یہ سیاسی اور سماجی ورکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ سیاست کو بھی دیکھتے ہیں۔ آیا کہ یہاں پہ جو سیاست کی جاتی ہے یہ صحیح معنوں میں کی جا رہی ہے کہ نہیں، اور صحیح سیاست کا مقصد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ سیاست خدمت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کمانڈر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، سیاست کو خدمت کہا جاتا ہے، آپ کو نظر آتی ہے آج کل کے دور میں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں جس طرح پورا معاشرہ جو ہے اخلاقی تنزل کا شکار ہے، اسی طرح یہ سیاست بھی بہت تنزل کا شکار ہے۔ یہاں تو لوگوں کو اس وقت جو لوگ سیاست کر رہے ہیں لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے جا رہے ہیں اور معاشرے کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سیاست کی جاتی ہے جی سڑکوں پہ اور گلیوں پہ، تو کیا یہ جو ایم ایل اے ہوتا ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے یا سیاست گلیوں اور محلوں پہ کرنا؟ اور دوسری یہ بات کہ بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کی وجوہات کیا ہیں؟ گلیاں اور سڑکیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ ملک جو ہے گلیاں اور سڑکیں بنانے کے لیے نہیں بنایا، آزاد کروایا تھا ہمارے آباء و اجداد نے۔ اگر صرف گلیاں اور سڑکیں بنانی تھی تو انگریزوں نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں جو نہر ہے اور جتنا اریگیشن کا نظام ہے یہ بہت زبردست بنایا انہوں نے۔ پھر دیکھیں ہر گاؤں کے سامنے انہوں نے ایک پل بنایا اور یہ پونی صدی ہونے کو ہے اس ملک بنے ہوئے، ایک پل یہ بنا نہیں سکے۔ زلزلہ 1.5 سال پہلے آیا تھا اور پل جو ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ ساری اسی طرح ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کے پیسے ہیں اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال یہ نہیں کر رہے، اس میں سے بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت تو ان کا منشور ہی نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے وعدے ہوتے ہیں اور موجودہ حکومت بھی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، پہلے بھی حکومتیں آ چکی ہیں اور بلدیاتی الیکشن کے وعدے تو کیے گئے لیکن نہیں کروائے گئے۔ یہ کیا وجوہات کیا ہیں اور کیوں نہیں کروائے گئے؟ اور آپ کی جماعت اسلامی جو جماعت ہے اگر یہ برسر اقتدار آتی ہے تو ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ دیکھیں جی، بلدیاتی الیکشن جو ہیں یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی تو اس کی بڑی بھرپور تحریک چلائی ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو کرائے جائیں۔ اس میں جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں نام نہاد، یہ اس میں رکاوٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نئے لوگ جو ہے سیاست جاندان جو ہیں پیدا ہو جائیں گے اور ہمارے لیے جو ہے یہ اور ہمارے خاندان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، بھائی اس لیے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے۔ اچھا، جو ابھی عالیہ الیکشن آنے والے ہیں تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت اس وقت میرپور میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اور میرپور نے آپ کا کوئی آپ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حالات پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو آیا کہ اب حالات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ لوگ دوبارہ سے اعتماد لوگوں کو سوجھ بوجھ آ گئی ہے یا ابھی بھی وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، لوگوں کو جو ہے سیاستدانوں نے غلط راستے پہ لگا دیا ہے۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے، ہمیں ووٹ دیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی برادری کے بندے ہیں اس لیے برادری کی ناک جو ہے اس کو اونچا کرنے کے لیے ووٹ دیں۔ اب دیکھیں اس وقت کوئی کام جو ہے ہمارے ہاں بغیر رشوت کو سفارش کی نہیں ہے۔ کسی سفید پوش اور بے بس آدمی کا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تو برادری کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو تو برادری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں اور باقیوں کو جو ہے نوکری اور ٹرانسفر کے جو ہے چکر میں چلایا ہوا ہے، چکر چلا کے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جب لوگوں کو یہ موقع ملے گا اور انہیں یہ یعنی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر سسٹم ٹھیک ہے تو وہ ان کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میرپور کے اور پورے ہمارے حلقہ کھری کے جو ہمارا یہاں کے آپ اس چیز کو بڑے ڈیپلی دیکھ رہے ہیں، یہاں کے آپ کی نظر میں کون سے مسائل ہیں، اور اگر آپ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان مسائل کو فی الفور حل کریں گے، ان پہ آپ کام کریں گے؟ ایسے کیا عوام کے مسائل ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے حالیہ حکومتیں رہی ہیں تو انہوں نے حل نہیں کیے؟ دیکھیے سب سے بنیادی مسئلہ تو قانون کی حکمرانی ہے. یہاں ان نے قانون کو اپنی لونڈی بنایا ہوا ہے. جب قانون پہ عمل ہوگا تو سارے معاملات جو ہیں سیدھے ہو جائیں گے. میرٹ پہ نوکریاں ملے گی، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کا ازالہ ہوگا اور عدل ہوگا. یہ میں پورے کھڑی میں پھرتا ہوں، ایک ایک گاؤں میں انہوں نے 3 دفعہ کام کروائے ہیں اور گٹر جو ہیں ابل رہے ہیں اور یہ پیسے سارے خود کھاتے ہیں اور ان کے ٹوٹ کھاتے ہیں. اور اس پہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایک بااختیار کمیشن بننا چاہیے اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اتنے یعنی کروڑوں روپے جو خرچ ہو گئے ہیں یہ سب ضائع کیوں ہوئے. بلدیاتی الیکشن کے بعد اب بات آتی ہے کہ جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کچھ ٹائم کے بعد، تو اس الیکشن میں جو ووٹر لسٹیں تھیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا کہا گیا تھا، گھر گھر جا کے نئی لسٹیں بنائی جائے. لیکن یہاں تو کچھ الٹی گنگا بہتی ہے کہ وہی پرانی لسٹیں منگلا ڈیم میں کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے وہ بھی لسٹوں میں ہیں، انہی لسٹوں کو اٹھا کے جو ہے نا موجودہ جو لسٹیں ہیں ان کی شکل دی گئی ہے. گھروں میں جا کے لسٹیں نہیں بنائی گئی، بہت سارے نئے ووٹر کا اندراج نہیں ہو پایا، ان کے لیے مسائل ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ووٹر ہیں جو سپورٹر ہیں آپ کے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی ووٹر لسٹوں میں ان کا نام ہی نہیں ہے، تو ان کے مسائل ہیں. تو اس مسئلے پہ آپ نے کیا الیکشن کمیشن سے کوئی بات کی ہے؟ نہیں جی، اس وقت ایسی جو ہے میر پر ایس ٹی اس کے پاس فرشتیں پہنچ گئی ہیں. جن لوگوں کے نام انہوں نے نہیں لکھے ان کے خلاف شکایت کریں اور جس کو کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا. اگر کسی پٹواری نے جان بوجھ کے کسی کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی انشاءاللہ. اچھا بڑی ایک اہم چیز ہے جی، کہا جاتا ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کی گورنمنٹ ہی آزاد کشمیر میں آتی ہے. تو ایک تو ایسا کیوں ہے اور اس بار بھی ایسا ہوگا؟ دیکھیں جی، غلام ابن غلام ہیں اور ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اور جدھر وفاقی گورنمنٹ جاتی ہے ادھر یہ لوگ جو ہیں پھر جاتے ہیں. یہ تو انتہائی یعنی تذلیل کی بات ہے. ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. کیا یہ سینٹ الیکشن جو ہوئے ہیں اور اس کا آج ڈپٹی سینٹ الیکشن ابھی ہونے جا رہا ہے، تو آزاد کشمیر کی سیاست میں ان چیزوں کا فرق پڑے گا یا اس سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا؟ سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، سب لوگوں نے پیسے لیے ہیں، یہ بک گئے ہیں ایم این اے اور ایم پی. یہ ہمیشہ بکتے رہے ہیں، آج کی بات ہی نہیں ہے. اور انہی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں ادھر بھی الیکشن لڑیں گے جنہوں نے خرید و فروخت کی اور جو بکے ہیں. تو اب تو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کام کو ختم کرنا ہے یا اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. جب مسلم کانفرنس نے اپنی جماعت کو دوبارہ متحرک کیا اور مستحکم کیا اور اسکندر حیات صاحب کی شکل میں اور باقی بھی وہ اکٹھے کر رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ اس بار سننے میں آ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کے پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس اکٹھے حکومت بنائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ حکومت جو ہے مسلم کانفرنس کی ہے اور اس میں وہ جو بھی کام ہے سب میں مجرم تو ہے. اور میں کسی کا نام لے کے تو اس پہ الزام تو نہیں لگاؤں گا، پر یہ میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو اس ملک کے اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے مجھے. اچھا، اختتام کی طرف پروگرام جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی ابھی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اس نے عوام کو کوئی میگا پروجیکٹ دی ہے یا اس نے بھی لالی پاپ دیا ہے؟ دیکھیں جی، 2 کام جو ہیں اس گورنمنٹ نے ٹھیک ہیں اور وہ بھی اس گورنمنٹ کے وزراء جو ہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف فاروق حیدر نے کیے ہیں اور اس کی آواز جو ہے جماعت اسلامی نے کی ہے. اس کے علاوہ اس کے اپنے جو ایم ایل ایز ہیں وہ اس کے مخالف تھے. ایک تو این ٹی ایس کے ذریعے جو ریکروٹمنٹ بھرتی ہوئے ہیں ٹیچر، یہ قابل تقلید ہے اور ایک اچھا کام ہے. اور دوسرا جو ہے پی ایس سی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا. باقی تو کوئی کام جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ویسے کا ویسے ہی. اچھا، آپ نے بات کی کہ این ٹی ایس کی اور میرٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر میرپور کا رہنے والا ہے، یہاں اس کو کوٹا آتا ہے، اس کو نوکری نہیں دی جاتی، دوسرے اضلاع سے بندہ آتا ہے، دوسرے اضلاع سے بندہ آ کے یہاں نوکری کر لیتا ہے. سب بھائی ہیں اس میں، سب ایک ملک کے اندر رہنے والے، لیکن ایک قانوناً اور احتراماً یا جسے کہتے ہیں کہ
جو علاقے کا رہنے والا ہے اس کا حق پہلے نہیں ہوتا. یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ میرپور کے لوگوں کو حق نہیں مل رہے, نہ ہی نوکریوں میں, نہ ہی ارتھکویک آیا, نہ ہی ان کو کوئی ریلیف ملا. اور اب حالیہ کوڈ آیا ہے, اس میں بھی ان کو ایک رتی برابر ریلیف نہیں دیا گیا, بس لاک ڈاؤن لگایا گیا, ارتھکویک میں بھی وعدے کیے گئے, نوکریاں بھی نہیں ان کو مل رہی. یہ ناانصافی ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ اس ناانصافی کو ان کے ساتھ جو ان کا حق لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس حد تک جائیں ہیں؟ دیکھیے جی, جو کووڈ ہے اس سے پہلے زلزلہ بھی آیا تھا. زلزلے میں اور اس میں گورنمنٹ نے یا دوسری جو پارٹی ہیں, کسی نے بحثیت پارٹی کوئی ایک پائی کا بھی لوگوں کو ریلیف نہیں دیا ہے سوائے جماعت اسلامی کے. تو جہاں تک تعلق ہے نوکریوں کا, تو یہ کوٹا سسٹم ایک طے ہوا ہے, ایک بات طے ہوئی ہے. تو میرپور کی جو پوسٹیں پہ میرپور کا ہی بندہ اپوائنٹ ہونا چاہیے, اور جو باہر سے آئے کوئی, تو یہاں جو جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ خود ان کو لگواتے ہیں, تو یہ ان کو پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں آخر پہ آپ ایسا کوئی کیا پیغام دیں گے جہاں جہاں تک آپ کو دیکھا جا رہا ہے, کوئی اپنی پارٹی کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی مثبت پیغام آپ دینا چاہیں ناظرین کو؟ دیکھیں جی, میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملک کو آزاد ہوئے پونی صدی ہو گئی ہے. ابھی تو ہمیں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے, ہماری آئندہ نسلوں نے ادھر رہنا ہے, اور یہاں کوئی سسٹم بن جانا چاہیے. اور لوگوں کو جو ہے یہ ایم ایل ایز کا غلام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک قانون کا جو ہے وہ پابند ہونا چاہیے. ایسا سسٹم آ جائے اس ملک میں تو سب بہتر ہو جائے گا. ورنہ بالکل جی, ملک کو بنے کافی ٹائم ہو گیا ہے. ایم ایل ایز جو ان کی غلامی والا سسٹم یہاں سے ختم ہونا چاہیے, اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس میں عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سیاسی رنگ میں ہمارے ساتھ کمانڈر الطاف صاحب تھے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا لاجواب نیوز کو. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سیاسی رنگ سے اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.